تاریخ کو جاننے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کسی بھی قیام کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ اور انبیاء علیہ الصلوۃ کا کام ڈرانا ہوتا ہے یا خوشخبری دینا؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیت نمبر 45 اور 46 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 45 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، حالانکہ ہم نے جتنا ان لوگوں کو دیا تھا یہ لوگ ابھی اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ اس پر ان لوگوں نے میرے پیغمبر کو جھٹلایا تو تم نے دیکھا کہ میرا عذاب ان پر کیسا سخت ہوا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی غور سے جان لیتے ہیں۔ نقطہ اسی آیت کی طرح سورہ غافر کی آیت نمبر 21 میں ہم پڑھتے ہیں، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ واثارا۔ کیا ان لوگوں نے روئے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ لوگ قوت میں اور زمین پر اپنی نشانیاں وغیرہ چھوڑ جانے میں بھی ان سے کہیں بڑھ چڑھ کے تھے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 9 میں ہم پڑھتے ہیں، کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها۔ پچھلے لوگوں میں آباد کرنے کی قوت زیادہ تھی، لیکن اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ نابود ہو گئے۔ جی ہاں، ثقافت، قدرت اور دولت میں ہمیشہ ترقی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی گزرے ہوئے لوگوں کی سہولیات اور قدرت زیادہ ہوتی ہے۔ نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، تاریخ کو جاننا بڑی مشکلوں کو چھوٹا اور انہیں برداشت کرنے کو آسان بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ دشمن کی توہین کی جائے۔ نمبر 3، کفار اپنی طاقت اور پیسے کے بھروسے حق کا انکار کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا تمہاری دولت تو دوسروں کی دولت کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 4، بڑی ثقافتیں اور آبادیاں نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے نابود ہو گئیں۔ مکے کے مشرک کچھ بھی نہیں ہیں، گھبراؤ نہیں۔ نمبر 5، تمام قوموں کے لیے اللہ کی سنت ایک جیسی ہی ہے۔ نمبر 6، تربیت اور رہنمائی کرنے کے لیے کبھی کبھی دھمکی اور ڈرانے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب آئیے سورہ سبا کی آیت نمبر 46 کی بھی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شدید۔ اے رسول تم کہہ دو کہ میں نے تم کو نصیحت کی، بس ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم لوگ محض خدا کے واسطے ایک ایک اور دو دو اٹھ کھڑے ہو،
اور اچھی طرح غور کرو تو دیکھ لو گے کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا جنون نہیں ہے، وہ بس تمہیں ایک سخت عذاب قیامت کے سامنے آنے سے ڈرانے والا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آیت آیت نمبر 46 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، انبیاء کی ایک ذمہ داری لوگوں کو نصیحت کرنا ہے۔ نمبر 2، صرف بات پر اکتفا نہ کریں بلکہ اٹھ کھڑے ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ کھڑے ہو جانا اہم ہے، لوگوں کی تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 4، قیام کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: خلوص للہ، پیشوا بصاحبکم، غور و فکر اور منصوبہ تتفکروا، وہ تحریکیں اور انقلاب جو خدا کے لیے نہ ہوں اور صرف ہوس اور مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہوں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ اگر انقلاب جامع فکر اور منصوبے کے ساتھ نہ ہو یا الہی پیشوا اس انقلاب اور انقلاب کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو تو ایسے انقلاب کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، نہ ہی وہ باقی رہ پاتا ہے اور نہ اس میں کوئی برکت ہوتی ہے۔ نمبر 5، پیغمبر کے اندر کسی طرح کی چھوٹی سی بھی روحانی برائی نہیں پائی جاتی، اس نے تو تمہارے ساتھ برسوں زندگی گزاری ہے اور اسے ہر ایک عقل مند جانتا ہے۔ اسے مجنون کہنا غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ نمبر 6، الہی پیشوا لوگوں کا ہم نشین اور ہم سخن ہوتا ہے۔ نمبر 7، اللہ اپنے نبیوں کا حامی ہے اور تہمتوں کو ان سے دور کرتا ہے۔ نمبر 8، نبیوں کا کام لوگوں کو ڈرانا اور خوشخبری دینا ہے، لیکن قرآن مجید نے ڈرانے پر زیادہ توجہ دی ہے کیونکہ غافل لوگوں کو ڈرانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 9، انبیاء کے ڈرانے میں لوگوں کا ہی فائدہ ہے۔ نمبر 10، عذاب تو تمہارے سامنے ہے، اگر اللہ کی راہ میں قیام نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور قیامت بھی دور نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ تاریخ کو جاننا بڑی مشکلات کو چھوٹا کر دیتا ہے اور ان کو برداشت کرنے کو آسان بنا دیتا ہے۔ کسی بھی قیام کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: خلوص، غور و فکر اور منصوبہ۔ انبیاء علیہ السلام کا کام ڈرانا بھی تھا اور خوشخبری دینا بھی، لیکن قرآن مجید نے زیادہ توجہ ڈرانے پر دی ہے کیونکہ غافل لوگوں کو ڈرانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔